اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہی وحی نازل کی کہ اقرا پڑھیے، پڑھنے کے نام سے۔ تو ابتدا کس چیز سے ہو رہی ہے؟ علم سے ہو رہی ہے۔ تو علم جو ہے سب سے افضل ہے، اور علم میں سارے علوم افضل ہیں، سارے علوم بہتر ہیں۔ کوئی جو ہے اس میں کسی چیز کی وہ نہیں ہے کہ ہاں اس کو علم نہ سیکھا جائے، سارے علوم سیکھنا چاہیے، لیکن سب سے افضل اور سب سے بہتر جو علم ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا اور ہمارا انتخاب کیا، اور ہمارا انتخاب کر کے ہم کو لا کے جو ہے ایک مدرسے میں ڈالا جس کی نسبت مدرسۃ الصفہ سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدرسہ چلاتے تھے، صحابہ کرام اس میں علم حاصل کرتے تھے، قرآن مجید سیکھتے تھے، شریعت کے احکام و قانون سیکھتے تھے، تو انہی کی طرف ہماری نسبت ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر ہم کو علم حاصل کرنا ہے، اور شریعت کے احکام اور قوانین ہم کو معلوم کرنے ہیں، اور معلوم کر لینے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو لانا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مبارکباد دینا ہے کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کر کے یہاں پر بھیجا، ہم یہاں پر آئے اور قرآن مجید کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی جو اس مدرسے سے حافظ ہو کر کے گئے، آگے بڑھ گئے، اور وہاں پر جو ہے عالمیت کا کورس کوئی کر رہا ہے، کوئی صرف حافظ بن کے وہ کوئی اور خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں، کہ اس علم کو ہم بخوبی حاصل کریں، جہاں تک ہو سکے، حتی الامکان جو ہے کوشش یہ کریں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ فرمایا کہ وقت جو ہے دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو اس سے خطرہ ہے، تو وقت کا صحیح استعمال ہو۔ اگر ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں جو بننا ہے، اور سب سے پہلی چیز ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے اپنے مقاصد کو متعین کر لینا ہے، ہمیں اپنا مقصد بالکل واضح کرنا ہے اور اس کو متعین کر لینا ہے کہ ہم کو بننا کیا ہے۔ ہمیں حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، اور اس کے بعد کیا بننا ہے، یہ مقصد ہم ابھی سے واضح کریں، اور ابھی سے ہم اپنے دل میں بٹھائیں کہ ہم کو یہ بننا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اسی طرح مدرسے میں پڑھے رہیں گے اور پڑھیں گے، کبھی سوئیں گے، اور کبھی اساتذہ کی جو ہے کوئی ڈانٹ پھٹکار سے ہم جو اس سے متاثر ہو کے بھاگ جائیں گے، اور کبھی جو ہے کہاں چلے جائیں گے، تو اس علم تو آ جائے گا لیکن علم کا جو فائدہ ہوگا اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، علم کے فائدے سے محروم ہوں گے۔ تو علم کے فائدے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم کا ہم جو ہے احترام کریں، علم کا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا ہم احترام کریں، اور جس کے ذریعے سے ہمیں علم مل رہا ہے، ہمارے اساتذہ ہیں، ان کے ذریعے سے تو ان کا بھی ادب و احترام ضرور رکھیں۔ ان کا ادب و احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں علم کہاں آئے گا، یا علم سے ہم فائدہ کہاں اٹھا پائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کتابوں کا ہم ادب و احترام کریں، کتابوں کا ادب و احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے ہمارے ذہن کو کھولے گا، وسیع کرے گا، اور اس سے ہم جو ہے بخوبی اس کو جو ہے حاصل کریں گے۔ اور پھر ہم میں کا ہر شخص اور ہر بچہ اس چیز کا خواہش مند ہو، اس بات کا خواہش مند ہو کہ ہر بچہ حافظ قرآن بنے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو حکم ان کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا جو سونے سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، ان کے والدین کا یہ مقام ہوگا۔ تو بتائیے جو بچہ حافظ ہوا ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ جنت کے زینے پر چڑھتے جاؤ اور قرآن مجید پڑھتے جاؤ، اور تمہاری منزل وہی ہوگی جہاں پر تم قرآن مکمل کرو گے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو مقام ہم کو ملے گا، ہم حفاظ کو ملے گا، تو اس چیز کا ہر بچہ خواہش مند ہو۔ اور ظاہر ہے تو حافظ قرآن پر اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوتا ہے، اور اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تمام برائیوں سے اور تمام غلط چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، غلط جگہوں پر نہ جائیں،
اور غلط جو ہے گندی چیز نہ کریں اور گندے خیالات اپنے دماغ میں نہ لائیں اور گالی گلوچ نہ کریں، اپنی زبان سے فحش گوئی نہ کریں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں، جن برائیوں سے منع کیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور تبھی ہم کو جو ہے اس علم کا پورا فائدہ ہوگا، ورنہ ہم حافظ قرآن تو بن جائیں گے، اللہ کا قرآن ہمارے سینے میں آ جائے گا، لیکن اگر ہم نے جو ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہم اس کا احترام نہیں کیا اور ہم بھول گئے، خدا نخواستہ بھول گئے، تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن شریف یاد کر کے اور اس کو بھلا دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس کو پسے کچھ ڈال دیتا ہے، تو جب میدان محشر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اٹھیے، جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا سر گدھے کی مانند ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم یہ جو مقام ہم کو ملا ہے، اس مقام، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کے مرتبے کو سمجھیں، اور جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے آگے کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جس قدر ہم اپنے آپ کو قرآن سے لگاؤ رکھیں گے، قرآن سے ہمارا واسطہ رہے گا، احادیث سے ہمارا واسطہ رہے گا، تو ہماری خود کی زندگی بھی ہمارے لیے جو ہے ایک نمونہ ہوگی، اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہوگی، اور ہمارے محلے کے، ہمارے بستی کے اور ہمارے گاؤں کے اور آس پڑوس کے لوگ ہم کو جب دیکھیں گے تو یہ رشک کریں گے، ہاں دیکھو یہ بچہ دیکھو حافظ ہو گیا ہے، ہم بھی اپنے بچے کو بھیجیں گے، یا ہمارا اگر کوئی ساتھی ہے تو وہ بھی جو ہے رشک کرے گا، اپنے امی ابو سے جا کے کہے گا کہ امی ہم کو بھی حافظ بنائیے، ہم بھی حافظ قرآن بنیں گے، دیکھیے کتنا اچھا اس کا لباس ہے، اس کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے کسی سے ملتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور جھک کر کے ملتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل تواضع اور انکساری کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے پیش آتا ہے، اور مسجد میں جو ہے صف اول میں جاتا ہے، سب سے پہلے جاتا ہے، تو ہماری جب یہ حیثیت دیکھیں گے اور ہماری جب یہ حالت دیکھیں گے تو لوگ ہمارے اوپر رشک کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہم دوسروں کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور جب ہم دوسروں کی نجات کا ذریعہ بن گئے تو پھر وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو نجات مل گئی یا کوئی ایک راہیاب ہو گیا، راہ راست پر آ گیا، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے 100 سرخ اونٹ قربان کرنے سے بہتر، تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ قربان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم نے کسی کو کوئی حرف سکھایا اور اس پر عمل کر کے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب ہم جب کسی کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، کسی کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے، تو ہمارے لیے پھر ہمارے اجر میں کتنا اضافہ ہوگا، اور ہماری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا، اور ہمارا مرتبہ پھر وہاں پر میدان محشر اور اللہ کے حضور وہاں پر ہمارا مرتبہ کتنا بڑا ہوا ہوگا، اور وہاں پر جب ہمارے سامنے ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، ہم اس کو دیکھیں گے نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے، اے اللہ رب العزت، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی، تو یہ ارشاد ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اور جو علم تم دوسروں تک جو پہنچا کے آئے ہو، وہ صدقے جاریہ تمہارے کھاتے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات ہے، باقی حافظ جی ارشاد فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت اچھی بات ہے، مولانا کی بھرپور ارادہ رکھیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عمل کر چکے ہیں یا کہ ابھی پڑھنا ہے باقی ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، قرآن مجید مکمل کر لیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر دن جو ہے اس بات کی نیت کرے انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو حاصل کریں۔ تو جو بھی تمنا اپنے اندر کرے گا، جو بھی لڑکا تمنا پیدا کرے گا اور جمے گا، تو دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت سارے بچے ایسے ہیں، بڑا وقت بھی لگ رہا لیکن ماشاءاللہ جمے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور پیچھے پچھڑ نہیں رہے، ماشاءاللہ یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ اور انہی میں سے یہ لوگ بھی ہیں، آئے اور پڑھ رہے ہیں اور عمر دراز بھی ہو گئے اور ماشاءاللہ جمے ہوئے ہیں۔ تو جمنے سے بڑا کام بنتا ہے، جو بھی جمے گا
کوئی بڑا لڑکا ہو گیا ہو تو یہ نہ سوچے کہ ہم لگ رہا پڑھ نہیں پائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو ڈٹنے اور جمے رہیں، ڈٹنے کے لیے تیار ہو جائیں اور جمے رہیں، نیک ارادہ رکھیں، انشاءاللہ پھر کامیاب ہو جائیں گے. آج انہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل کر لیا، کتنی بڑی دولت حاصل کر لی. دونوں جہان میں سب سے افضل اور سب سے اچھی جو دولت ہے وہ قرآن مجید کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمام طلبہ کو عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد زمین کا اور آسمان کا ہر جگہ پر تیری قدرت اور تیری حکومت ہے. مولا کریم ہم سب تیرے بندے ہیں، تیری چوکھٹ پر حاضر ہیں. ہم سب کا جو حال ہے ظاہر اور باطن سے تو واقف ہے. مولا کریم تو ہم سب کے ظاہر و باطن سے واقف ہے. مولا اپنے فضل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیری چوکھٹ پر حاضر ہیں. تو اپنے عرش پر اور تو اپنی کرسی پر، تو اپنے مقام پر قائم ہے. ہم سب تیرے سامنے عاجز بندے اور محتاج بندے بن کر کے اور بھکاری بن کر کے تیرے چوکھٹ پر حاضر ہیں. مولا دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی جھولی لے کر کے کسی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کی جھولی پہ گھر والا کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے. مولا ہم سب بھکاری ہیں تیرے در کے اور بھکاری ہیں تیری چوکھٹ کے. مولا ہم سب اس حال میں حاضر ہیں کہ خالی ہاتھ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. مولا ہم سب بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مولا ہم سب کے خطاؤں کو، جرائم کو، گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرما. مولا کریم اپنے فضل سے یہاں پر جو ہمارے اس ایک بچے نے جو قرآن مجید مکمل کیا ثقلین نے، مولا ان کے قرآن مجید کو قبول فرما، ان کے پڑھنے کو قبول فرما اور ان کے پڑھانے والے استادوں کو قبول فرما. مولا کریم جو قرآن مجید انہوں نے مکمل کیا اس کا پورا اجر ثواب ان کو عطا فرما اور ان کے ذریعے سے پڑھنے کی برکت سے اور قرآن مجید مکمل کرنے کی برکت سے مولا کریم ان کے والد محترم کو عطا فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی روح کو سکون عطا فرما. مولا کریم قبر والے بڑے ضرورت مند ہیں اور مستحق ہیں اس بات کے کہ تیرا نام لے کر کے اور تیرے محبوب کے کام کے صدقے اور تیرے محبوب کے صدقے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا جائے، احسان ثواب کیا جائے. مولا کریم جو ان کے بچے نے قرآن پڑھا، مولا ان کے پڑھنے کے ایک حرف کا، ایک آیت کا اجر ثواب ان کے والد کی قبر کو عطا فرما، ان کی قبر میں ان کی روح کو سکون عطا فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. مولا انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں داخلہ کروایا. مولا داخلہ کروا کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تیرے حضور حاضر ہو گئے. مولا جو آج انہوں نے اپنے والد کے بات کو پورا کیا، وعدے کو پورا کیا، مولا اس کا پورا اجر ثواب ان کو عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان تمام بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما. مولا کریم جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی اور ہمارے صوبوں کی اور شہروں کی، مولا کریم ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہے، ہمارے پاپ کا نتیجہ ہے. جو حالات آسمان سے بارش کی طرح اتر رہے ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، مولا اپنے فضل سے ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. مولا کریم تیری مدد کی بڑی ضرورت ہے. آج کوئی سننے والا نہیں ہے. کہیں کسی دفتر میں جاؤ، کسی آفس میں جاؤ، کچھ مسلمانوں کے اپنے ذاتی یا دینی اور ملی مسائل کو لے کر کے رد کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. مولا ہم سب تجھ سے شکایت کرتے ہیں، آپ جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، مولا اپنے فضل سے رحم و کرم سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، عافیت کا معاملہ عطا فرما. مولا کریم جو اس وقت ظالم حکمران مسلط ہیں ہماری ہی بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہم سب اعتراف کرتے ہیں مولا، ہم سب اعتراف کرتے ہیں اور ہم
عمل طریقے کے نہ جانے کتنے بچے اور کتنی مائیں اور کتنے ضعیفہ جو گھروں میں بند ہیں اور کربوں کے اندر بند ہیں اور مصیبت زدہ ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کو ترس رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، دواؤں کو ترس رہے ہیں، مولا ان ظالموں کے ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مولا اپنے فضل سے ان ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا تو ان کو ان کی نگاہوں کے سامنے ان کو ہلاک فرما۔ مولا کریم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ان معصوم بچوں کی مولا دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے جرائم ہیں، ہمارے قصور ہیں، ہمارے پاپ ہیں، لیکن مولا یہ تیرے معصوم بچے ہیں، ان کے تو کوئی گناہ نہیں، یہ تو معصوم ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، مولا یہ بھیک مانگ رہے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے ملک کی عافیت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے صوبے کی عافیت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا اپنے فضل سے ان بچوں کی دعاؤں کو ذریعہ بنا کر کے پورے ملک کو عافیت عطا فرما، پورے ملک کے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، بزرگان دین کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمیں علماء سے اچھا تعلق پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ مولا کریم ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی بہتر صورت پیدا فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے غیب سے ہمارے بھائیوں کے مسائل کو حل فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، مدرسے کے مسائل کو حل فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، رحم و کرم سے ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے خیر و عافیت کی دعا مانگ رہے ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، بیمار ہوں تو ان کو شفا صحت عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکی ان کی مغفرت فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب امت کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، خاص طور سے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ان کے پورے خاندان والوں کو عطا فرما، جو ان کے پرانے خاندان کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ان سب کو عطا فرما، ان کے گھر میں برکت اور رحمت عطا فرما، ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پہ دیر تک عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ بھی ان کی کفالت کر رہے ہیں مولا ان کی کفالت کو قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے بچوں کو قبول فرما، سب کے سینوں کو کھول دے، سب کے عقل کی گرہوں کو کھول دے مولا، سب کے عقل کی گرہوں کو کھول دے، سب کے سینوں کو کھول دے، اور سب کے سینے میں قرآن کو اتار دے مولا، اپنے نبی کے علم کو اتار دے مولا، عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب تیرے سامنے حاضر ہیں، جس حال میں ہیں ظاہر سے تو واقف ہے، باطن سے تو واقف ہے، مدرسے سے تو واقف ہے مولا، خیر و عافیت کا معاملہ فرما مولا۔ ہمارے جو بھی بچے محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ جو تمنا باندھے بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ کی تمناؤں کو پوری فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما مولا کریم۔ ہماری اس بستی میں آپس میں تعلق و محبت پیدا فرما، لوگوں کو مدرسے سے اور مدرسے والوں کو لوگوں سے صحیح اور سچا تعلق نصیب فرما مولا کریم جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور سے ہمارے آصف بھائی اور قاسم بھائی اور ابو سالم بھائی اور ہمارے تمام متعلقین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کا نام ہمیں یاد نہیں آ رہا مولا، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورے فرما مولا کریم۔ بہت سارے پریشان حال ہیں، مقروض ہیں اور اسپتالوں میں ہیں، ان کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما، شفا و صحت عطا فرما مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو قبول فرما، تمام مدرسوں کو قبول فرما مولا کریم۔ خاص طور سے یہاں پر جو حضرات تعاون کر رہے ہیں اور تعاون دے رہے ہیں اور جو بھی جیسا بھی کام کر رہے ہیں دامے در میں اپنے ہاتھ سے، پیر سے، جان سے، مال سے، سب کے تعاون کو قبول فرما اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا مولا کریم۔ اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل کو قبول فرما مولا کریم۔ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما مولا، ہم سب کو روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرما مولا کریم۔ اپنے نبی کے پاک سرزمین پر ہم سب کو بھی زیارت نصیب فرما مولا کریم۔ اپنے فضل سے ہمیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما مولا کریم۔ خاص طور سے
جو ہمارے متعلقین اور جن حضرات نے دعا کے لیے کہا اور بتایا، اپنے حالات سے واقفیت کرائی، مولا کریم ان کے حالات کو درست فرما۔ بہت سارے ہمارے ملک کے نوجوان جو غلط جیلوں میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ان کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، ان کے استاد کو قبول فرما، ان کے استاد کی زندگی میں برکت عطا فرما، استادوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، خاص طور سے ہمارے حافظ صغیر صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ مولا ان کو خوب کام لے اور آخری سانس تک ان سے کام لیتا رہا اور ان کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کے گھر میں برکت اور رحمت عطا فرما۔ کتنے بچے ہیں جنہوں نے قرآن شروع کیا اور قرآن کو مکمل بھی کیا، مولا اپنے فضل سے ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو۔ مولا جس وقت جو حالات میں لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں اس وقت اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تیرا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو کامیاب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل کرم سے پورے ادارے کو قبول فرما، ہم سب کو خیر عافیت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ہم سب نے جو بھی مانگا اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما۔ جو بھول گئے اپنی حاجت و ضرورت کے مطابق بھول گئے مانگنے کو، مولا ہم سب کی حاجت و ضرورت کے مطابق دونوں جہان کے اعتبار سے عطا فرما۔ مولا کریم اپنے ناموں کی برکت سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔